تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام. سبحان اللہ. اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر، پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا. یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. تو سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہے، ماؤنٹینز ہیں ارد گرد، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ، قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کیریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے، اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں. یہ بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے the word at-tawakkul is derived from the word wakala, which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اور to put him in charge of a matter، یا اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا، کسی کام کا. and to rely on him in that، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور توکل کے کنسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ثابت ہوتی ہیں. التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance یعنی کہ truthful reliance، sincerity کے ساتھ، دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں. تو یہ التوکل علی اللہ ہے. الوکیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. الوکیل کا مطلب ہے the guardian, the disposer of affairs. اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے in bringing good and driving away harm, getting the provisions, defeating the enemies, curing the sickness, etc. یعنی یہ جو ریلائنس ہے یہ ہر معاملے میں such as کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور ہیں. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، سپرسٹیشس بلیفز میں چلے جاتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی ہے، یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے، ہمارے معاملات رک چکے ہوئے ہیں. دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے. تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے، پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا، یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا، اللہ معاف کرے، یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑے، تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے. تو بہرحال
اللہ الوکیل ہے اور اس پہ ٹروتفل ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے، وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جس سے رزق لینا ہے، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے، اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں، اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ، وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے، ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سبحان اللہ، یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن ہے۔ ان ادر ورڈز، ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون، پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں، کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، یہ پہلی چیز ہے، میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر، یہ دوسری چیز ہے۔ اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں، ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے، اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس، وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے، وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں، وہ الغنی ہے، اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر، کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے، تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی چاہیے اپنی دعاؤں میں واسطہ دے کر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے مینیفیسٹیشن، اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس، اور دس از ون آف دی کیریکٹرسٹکس آف دا بلیورز، ون آف دی کنڈیشنز آف اسلامک فیتھ، اینڈ ون مینز آف اسٹرینتھننگ دی ہارٹ۔ توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی، اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کے، کیونکہ اس کے بغیر فیتھ کمپلیٹ ہے ہی نہیں، اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، دل کی مضبوطی کے لیے، کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی پرسنالٹی اتنی مضبوط ہے، اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے۔ کریٹنگ کامنس ان ون سیلف، یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ریلیف ملنے کے لیے، دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کامنس دلانے کے لیے۔ بینگ ایٹ ریسٹ اینڈ ایٹ پیس، توکل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ، سیرینٹی چھا جاتی ہے اس پہ، کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی عرضی، اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کی کورٹ میں جمع کرا دی ہوئی ہے، اور بس I believe in Allah, that's it, I rely on Allah، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا، تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا۔ So the one who has tawakkal in Allah is called المتوکل، اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ متوکلون جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتا ہے۔ سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے ٹرسٹنگ ان Allah's promises and guarantee، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا، اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے، آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو۔ ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں، بیٹے کو، بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ، یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی، ٹھیک ہے، مطلب ماں ہے نا، یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے، بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرسٹ ہے۔ تو سبحان اللہ، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں، ٹرسٹ کو لے کر نہ چلیں، اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں، اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں۔ ہاؤ سیڈ، یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا۔ بہرحال اس کے علاوہ Tawakkul has been described as the head of the human body, with the human body representing the entire religion. سبحان اللہ، کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ پورا کا پورا دین ہے،
اور اس جسم کا جو سر ہے، جو ہیڈ ہے، وہ توکل ہے. یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ ہے، توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سیک مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توکل میں کمی ہے. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا. with توکل comes humility, sadness with reflection, planning with wisdom and happiness for the sake of Allah. یہ بہت خوبصورت بات ہے اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ ہے کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے. توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی، کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے، اب آگے اللہ مالک ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی، اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس میں، کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے، تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے، تو بس اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی، اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے. پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن، کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات میں، تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سیڈنس، دیٹ سیڈنس از گڈ، دیٹ سیڈنس ول بی اے کیٹلسٹ فار دا پرسن. وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے، اللہ کے مطابق چلائے، کیونکہ انسان کو ریالٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹو بی آنیسٹ. اور لائف از اے ٹیسٹ. اور پلاننگ ود وزڈم، لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے. توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے ہیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجئے آؤٹ کمز ہیں. سم آف دی انگریڈینٹس آف توکل پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں دا روٹ آف توکل از ریلائنس اینڈ ڈیپینڈنس. یہ مسٹ ہیں، مسٹ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تمام معاملات میں، تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے ایکشن سے مینیفیسٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ بندہ واقعی ہی اللہ پہ ریلائی کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے دوست، اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توکل کو بہت لرن کیا. یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے، کوئی نہیں، اللہ سنبھال لے گا جی، اللہ نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے. تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کے اور ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ، یہ نشانی ہے. آپ ایکشن سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں. نیکی مطلب نا تڑپ، اللہ سے ڈسکس کروں، اللہ کے پاس جاؤں، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے، یا اللہ تو گائیڈ کر دے، یا اللہ مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں یا اللہ. تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا، اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ، ان ایوری میٹر، کہ یار اب تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے، بس مجھے گائیڈ کر دے. اور دوسرا ڈیپینڈنس، یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو ریلائنس اور ڈیپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے. سو توکل دیر فور انوالوز بلیف، ڈیپینڈنس اینڈ ایکشن. سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ، اور اس کے بعد ڈیپینڈنس اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یا میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا، دعا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایکشن، اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں
میں اللہ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوں. تو یہ ہیں انگریڈینٹس. A wise man once said, التوکل is of 3 ranks. توکل کے 3 درجے ہیں. The first is leaving the complaint. سبحان اللہ, اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا. First is leaving the complaint. توکل, اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے. کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہے. اب what is meant by it کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو, دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو, اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے, یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں, تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو, تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے. بہت خوبصورت جواب. تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا. دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن, یعنی مطمئن ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا. یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت. سبحان اللہ. تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا, دوسرا ہے اطمینان, مطمئن ہو جانا, اور تیسرا ہے محبت. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے نہیں, اللہ معاف کرے. یعنی ظاہر ایمان کی کمزوری ہے, انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان, شیطان حملے کرتا رہتا ہے, رائٹ. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان سکائی راکٹ ہوتا ہے, یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو obviously انسان ہے, نیچرل ہے, مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان, حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے, شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ. تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا نا پڑھنے کے لیے. یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں, اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا. بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا. شکایتیں کر دی ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے. ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے, لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے nothing else matters. جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا. یہ بات یاد رکھیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ you do everything possible with a good attitude and you also wait for things to become better. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائٹ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ. وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر, ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. سیٹسفیکشن از دی کامنس آف دی ہارٹ ٹوورڈز واٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہیز ڈکریڈ. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے. کس بات پہ؟ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے, اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے. دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے,
کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے، رائٹ؟ شوق آتا ہے ایک دم، اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے، اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے، صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان، رائٹ؟ تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. The first degree is for the ascetics, the second degree is for the truthful ones, and the third degree is for the messengers. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں، یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا، یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے، جو پہلا درجہ ہے توکل کا، وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے، جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا، وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں، صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈگریز پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے، محبت بھی کرتے تھے، پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا، اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے، اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے، اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا، اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدارج السالکین ایک کتاب ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی، تو اس میں وہ فرماتے ہیں The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhanallah. ابن القیم کتنی خوبصورتی سے سمپل طریقے سے اس انسان کی مثال دیتے ہیں کہ اس انسان کی مثال جو اللہ پہ رلائے کرتا ہے، توکل کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو ایک درہم دیا، اور وہ درہم اس انسان سے گم گیا. تو وہ پریشان ہے انسان، لیکن وہ بادشاہ اسے مسکرا کر گارنٹی دیتا ہے کہ تو فکر نہ کر، اگر میں تجھے یہ 1 درہم دے سکتا ہوں تو میرے پاس کئی زیادہ درہم آلریڈی موجود ہیں تمہارے لیے، تو میں اور بھی دے سکتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا، وہ بندہ کام ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کے کام ڈاؤن ہونے کی کہ اگر وہ بندہ کنگ پہ یقین رکھتا ہے، کنگ کی سچائی پہ، اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سیڈنس کی طرف نہیں جائے گا. فار وٹ ایور مسڈ دیٹ پرسن. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے، اور اسی سے ہماری تمام خوشی جڑی ہوئی ہے، تمام مقصد اس چیز سے جڑا ہوا ہے، مطلب ہر چیز اس چیز کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اور وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ دیکھیں ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے، سوسائڈ کی طرف بھی اللہ معاف کرے لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن امیجن کہ وہ کنگ جو آپ کو یہ چیز جو ہے اگر آپ چاہ رہے تھے، تو سوچیں اس کے بعد اس سے بھی بہتر چیز ہو سکتی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مانگیں، یہی تو موقع ہے اس سے مانگنے کا، یہی تو موقع ہے صبر شو کرنے کا کہ اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی اس میں بہتری ہے، مجھے نہیں سمجھ، آپ کو سمجھ ہے، مجھ میں کوئی حکمت نہیں ہے، اللہ آپ کو سب پتہ ہے، سب نظر آتا ہے، تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں آپ کے فیصلے کے آگے، لیکن مجھے اس سے بہتر دے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف ام سلمہ، غالباً حضرت میمونہ شاید ان کا نام ہے، تو ان کا جو ہے ان کی ایک دعا کہ جب ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے تو انہوں نے اللہ سے دعا بہت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور دیکھیں کہ شی نیور تھاٹ کہ انہیں پچھلے ہسبینڈ سے بھی اچھا ہسبینڈ مل سکتا ہے، لیکن کون ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہترین دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے. تو بہرحال instead of asking Allah for a certain plan to work, a believing Muslim
Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her. बजाय के करें कुछ ना और यही दुआ करते रहे अल्लाह से कि अल्लाह बस ये हो जाए, इससे बहुत बेहतर ये है। तवक्कल का असल मतलब ये है कि आप वो काम जरूर करना शुरू कर दें और उस काम की बदौलत ये तवक्कल अल्लाह पे जरूर रखें और ये दुआ करें कि अल्लाह इस काम का जो बेस्ट आउटकम है या रब वो मुझे दे दे या वो मुझे दिखा दे। तो ये असल में तवक्कल की ट्रू मैनिफेस्टेशन होगी। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आई होप कि तवक्कल बहुत डिटेल में हम लोगों को समझ आ गया कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसका एक डीप मीनिंग क्या है और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है। अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक दे। 3 टाइप्स ऑफ यकीन कुरान में आए हैं। नंबर 1 इल्मुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन नॉलेज। ये कहा है कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, आई गेस अल्हाकुमुत तकासुर जो है सूरत उसमें है। ऐनुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग, ये दूसरा टाइप ऑफ यकीन है। ये क्या है? सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, ये है ऐनल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग। और तीसरा यकीन है हक्कुल यकीन, ये है यकीन बेस्ड ऑन फीलिंग। इन्ना हाजा लहुवा हक्कुल यकीन। तो कुरान मजीद में 3 जो है वो यकीन आए हैं। पहला यकीन ऐसा यकीन जो नॉलेज की बेस पे आता है, यानी कि आपको किसी चीज का नॉलेज आ जाता है, आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपका यकीन बढ़ जाता है। इसीलिए टेस्ट और ट्रायल जरूरी है लाइफ में। अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें नहीं आएंगी, जिंदगी में लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आपको इल्मुल यकीन कैसे आएगा? आपको कैसे नॉलेज आएगा? आपका यकीन कैसे पुख्ता होगा कि सब अल्लाह के हाथ में? और आपको अल्लाह कैसे याद आएगा? सुभान अल्लाह। आपको तवक्कल कैसे बिल्ड होगा अल्लाह में, राइट? तो जब आपके साथ कुछ हो जाता है, आपको एक नॉलेज आता है, आपका नॉलेज अपग्रेड होता है, आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, आपका ये वाला यकीन कायम हो जाता है। या जब आप खुद कुछ आंखों से देख लेते हो। दूसरा है ऐनुल यकीन, ये है आंखों से देखने वाला, जब आप देख लेते हो किसी चीज को। पिछला था जब आपको नॉलेज आ जाता है किसी चीज का, राइट? मे बी कुरान से नॉलेज आ जाता है, किसी एक्सपीरियंस से आ जाता है। एक है कि आपने देख लिया, ये है ऐनुल यकीन। जैसे अल्लाह ने कहा ना सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, के बेशक जब ये देख लेंगे अपनी आंखों से तो इन्हें यकीन आ जाएगा। तो कई चीजें हम आंखों से देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके तवक्कल को देखते हैं। ये बेसिकली तवक्कल के ही इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये यकीन से तवक्कल आएगा। ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनको हम नज़रों से देख रहे हैं अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, ठीक है? और नज़रों से आप देख रहे हैं उनकी लाइफ में माशाल्लाह तब्दीलियां आते हुए। और फिर जो है वो हक्कुल यकीन है कि यकीन बेस्ड ऑन फीलिंग, ये प्योरली अल्लाह का गिफ्ट है। अल्लाह ताला आपको आपके दिल में एक यकीन डाल देगा, एक फीलिंग डाल देगा कि आपको ना एक सिरेनिटी वाली फीलिंग होने लगी, राहत वाली, और आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे। और ये यकीन इस्तिखारे से भी आता है। इस्तिखारे का बहुत बड़ा रिजल्ट ये है ना, इस्तिखारा करने का। इस्तिखारा आई होप यू गाइज नो, 2 नफल पढ़े जाते हैं। वुजू किया, 2 नफल पढ़े और उसके बाद दुआ इस्तिखारा की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिक़ुदरिका वअसअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। ये लंबी दुआ है, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, ये पढ़ी जाए, ठीक है? और उसके बाद अल्लाह से वो चीज़ जो भी जहन में है वो जहन में रखते हुए दुआ पढ़ी जाए। किसी से इस्तिखारा करना उस सुन्नत से साबित नहीं है। बहरहाल तो इस्तिखारा करने से ये यकीन दिल में आता है, ठीक है? तो सुभान अल्लाह, ये 3 जो टाइप्स ऑफ यकीन हैं ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं तवक्कल के लिए। नंबर 1 इल्मुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन नॉलेज। जितना आप तवक्कल के बारे में पढ़ते जाएंगे, नॉलेज लेते जाएंगे, अंबिया की स्टोरीज से नॉलेज लेते जाएंगे, इंशाल्लाह इल्मुल यकीन बढ़ेगा तवक्कल के हवाले से। दूसरा है ऐनुल यकीन, खुद जब देखेंगे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ होते देखेंगे कि आपने एक मैटर में अल्लाह पे तवक्कल किया और उसका रिजल्ट आपकी नजरों के सामने आ गया, ठीक है? किसी बंदे को देखेंगे तवक्कल करते हुए, उसकी महफिल में बैठेंगे, उसकी बातें सुनेंगे, ऐनुल यकीन बढ़ेगा। और तीसरा हक्कुल यकीन, अल्लाह से दुआ करें। ये अज़कार हम क्यों करते हैं? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबह 7 बार, शाम 7 बार हुक्म दिया गया इसका, राइट? ये हक्कुल यकीन के लिए कि यकीन कायम हो जाए मेरे दिल में। और फिर दुआ हम इसलिए करते हैं कि हक्कुल यकीन अल्लाह ताला दे दे वो यकीन, द यकीन विच इज बेस्ड ऑन फीलिंग, राइट? तो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ यकीन।
کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 23، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ and put your trust in Allah if you are believers indeed. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when his verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا، ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں، ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے، میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی، یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا، لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا، ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 122 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ and in Allah should the believers put their trust. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں، اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ، بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، if you put your faith completely in Allah، اگر تم اللہ کی ذات پہ کمپلیٹ توکل کرو گے، he will arrange for you your sustenance in the same way as he provides for the birds. تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا، سسٹیننس دے گا جس طرح وہ برڈز کو دیتا ہے. they go out in the morning with their stomachs empty and return full in the evening. سبحان اللہ، وہ جب صبح نکلتی ہیں، یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں، بیٹھی رہتی نہیں ہیں، نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رزق دے گا. وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں، ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے. تو رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا، لیکن نکلنا پڑتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں. تو اگر برڈز کی طرح کا تمہارا توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح، چڑیاؤں کی مانند ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈز کا کہ ان کا توکل نیکسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ، ٹو یو
I have submitted and in you I have believed. اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں. اسلمتو یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں. وبک آمنتو اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں. وعلیک توکلتو اور I have put my trust in you only. To you I have returned in repentance. میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں. And for you I have argued. یہاں پہ مراد argued سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ I seek refuge with your power. اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. There is no God but you. آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. That you lead me astray. میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو. تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. You are the ever living. انت الحی الذی لا تموت. You are the ever living, the one who never dies. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجن والانس یموتون. جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہے انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ, کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے سے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توکل کے مزید انگریڈینٹس کو. 3 قسم کے لوگ ہیں وین اٹ کمز ٹو توکل. تو جو ہے یہ اس کے اوپر جو بائی دا وے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توکل کے بارے میں کیا کہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل is an action of the heart, that is it can neither be obtained by the utterance of the tongue nor by the limbs. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ دل میں ایک فیلنگ ہے اور اسی لیے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں it is the complete sincere reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala in bringing the good and driving away the evil matters of this life and the hereafter. یہ کمپلیٹ ریلائنس کا نام ہے. کس بات کی ریلائنس؟ کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لیے اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے. ابن القیم کہتے ہیں توکل از ہاف دا ریلیجن. توکل ہاف ریلیجن ہے اور دی ادر ہاف از انابہ which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance. اس کو انابہ کہتے ہیں. Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed. یہ وہی باتیں جو ہم نے کی. سبحان اللہ. تو اسی طرح some of the Aslaf used to say if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people then have tawakkul in Allah. اور بالکل صحیح بات ہے. دنیا میں سب سے مضبوط اعصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توکل اللہ پہ بہت سٹرونگ ہے. ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اعصاب کے ہیں, ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اعصاب کے, لیکن نیکسٹ لیول سبحان اللہ. ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑھی, وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں. ابھی تو آپ حضرت نوح کی سٹوری پڑھیں, حضرت ابراہیم کی پڑھیں, کیا سٹرونگ بندے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ, اللہ اکبر. تو اس لیے یہ توکل کے کا ایک فروٹ ہے اسٹرانگ پرسنالٹی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں putting one's trust and faith in Allah is more general than just putting one's trust in Allah for worldly interest. The real mutawakkil is the person who puts his faith in Allah, hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will, which is why he invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توکل میں فیتھ بھی ہے, توکل میں ہوپ بھی ہے, توکل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائیڈ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا, میرے ایمان کی حفاظت کرے گا. اسی لیے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توکل کی دعا تو کر رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ انڈائریکٹلی توکل کی مانگ رہے ہیں, ہم توکل کی دعا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ when it comes to توکل there are 3 types of people. یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں
اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا. تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے. ہجرت دیکھ لیں، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا، ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں، ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں. اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ، اور توکل نہیں انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا، اصل میں تو توکل ہی ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا، تو آبویس سی بات ہے، بڑا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے. سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں، یا کوئی استخارہ نہیں، کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی، اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں، وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں. لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے، بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے، رائٹ، کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں. یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا. اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے، اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں. اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے، جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے. میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا، میں اس لیے لے رہا ہوں، تیرا ہی حکم ہے، آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا، میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل، اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی، دا ڈسپوزر آف افیئرز. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہے اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب، بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملیں کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا. یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا، ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی، مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے تو اللہ کیسے نظر آئے گا، رائٹ؟ اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28 آئی تھنک اٹ از سورہ، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں،
پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28، قال ذالک بینی و بینک، ٹھیک ہے یہ میں ویسے ہی پڑھ لوں۔ پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو وچ ایور آف دا ٹو ٹرمز آئی کمپلیٹ دیر از نو انجسٹس ٹو می اینڈ اللہ اوور وٹ وی سے از وٹنس واللہ علی ما نقول وکیل۔ تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا؟ اللہ رب العالمین کو، اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 171، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، ٹو ہم belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth and sufficient is Allah as disposer of affairs۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل۔ یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، اس کا تمام کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن whoever is within the heavens and earth asks him every day he is bringing about a matter۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے۔ It begs of him literally کل یوم ہوا فی شأن، اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے، کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جی ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ایسے رب پہ کیوں نہ توکل کیا جائے، کیوں نہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، ہی از دی لارڈ آف دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ، دیر از نو ڈائٹی ایکسپٹ ہم، سو ٹیک ہم ایز ڈسپوزر آف یور افیئرز، اسی لیے اسی کو وکیل بناؤ کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین، دیر آر 3 ٹائپس آف یقین، ان میں ایک ہے علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج، یہ علم الیقین ہے۔ جب بھی آپ ڈاؤن ہو یہ آیات سامنے رکھا کریں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کے ریفرنسز، ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہو۔ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62۔ وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہائیلائٹڈ دیٹ سچ این ایج از گوئنگ ٹو کم، جس میں ڈپریشن بہت ریمپنٹ ہو جائے گی، جس میں فتنہ اتنے زیادہ ہوں گے، ایک انسان فتنوں سے اتنا زیادہ گھر جائے گا، سسٹم سے اتنا زیادہ گھر جائے گا، ہوپلیسنس کا شکار ہو جائے گا اور تنگ آ جائے گا، اور تنگ آ کے قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اس قبر میں۔ میرے نزدیک 3 big reasons ہیں ڈپریشن کی۔ there are 3 big reasons for depression why people get depressed۔ انسان کی عزت سے ریلیٹڈ ایشوز، ہر انسان رسپیکٹ کا قائل ہے، ہر انسان کو رسپیکٹ چاہیے، ہر انسان کو سینس آف بلونگنگنیس چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے اور فقر سے پناہ مانگی ہے، یہ بہت ہی زبردست دعا ہے، شام کے اذکار میں ہے، ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ آج بہت سی ہماری یوتھ کی ڈپریشن کی وجہ ان امپلائمنٹ ہے ہماری کنٹری میں، یعنی کہ زیادتی ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ محنت کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہوتے ہیں، جیسے نسٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے سوئسائڈ کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیں یہ کومنٹس بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے پڑھ رہا ہوں، بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں کہ لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں۔ سو یس یو کین گیو یور پرسپیکٹیو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آج آپ سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو شیئر کروں گا، اینڈ آئی ہوپ کہ وی ول بی ایبل ٹو لک ایٹ ڈپریشن فرام اے ویری ڈفرینٹ اینگل، اینڈ وی ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی پیپل اینڈ اپ کمٹنگ سچ این ایکسٹریم ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6948۔ Abu Hurairah radiallahu anhu reported that Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, by him in whose hand is my life,
کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, the world would not come to an end until a person would pass by a grave. دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک بندہ ایک گریو کے تھرو پاس کرے گا, یعنی گریو یارڈ سے پاس کر رہا ہوگا یا ایک قبر کو دیکھے گا اور کیا کہے گا, would roll over it and express the desire that he should be in the place of the occupant of the grave, not because of religious reason but because of the calamity of the fitna of that age. So Prophet sallallahu alaihi wasallam highlighted that such an age is going to come جس میں ڈپریشن بہت ریمپنٹ ہو جائے گی, جس میں فتنہ اتنے زیادہ ہوں گے, ایک انسان فتنوں سے اتنا زیادہ گھر جائے گا, سسٹم سے اتنا زیادہ گھر جائے گا, ہوپلیسنس کا شکار ہو جائے گا اور تنگ آ جائے گا, اور تنگ آ کے قبر کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا اس قبر میں. So what does this tell us? This tells us that this might be that age, you know, because of various reasons. وہ various reasons کیا ہیں اس کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں آتا ہوں. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقیہ الاسلام ہیں, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ teach him the fiqh of religion, give him the understanding of religion. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوٹ ہے, ان کا تبصرہ ہے اس بات پہ, انہوں نے کہا کہ there will come a time when if one of you found death for sale he or she would purchase it. ایک ٹائم آنے والا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اگر ڈیتھ سیل پہ مل رہی ہو, یعنی تمہیں پرچیز کرنی ہو, تو you will purchase it. Can you believe it کہ اتنا امپیکٹ فلی وہ بتا رہے ہیں. تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہماری مسلم یوتھ بھی اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن کی شکار ہے, اور پوری دنیا میں ڈپریشن ریمپنٹ ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ڈپریشن کا ریلیجن کے ساتھ کیا تعلق ہے, ریلیجن کی ایبسنس ڈپریشن کو لیڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, اس پر ہم آئیں گے. لیکن the truth is that people are depressed. Now why people are depressed and what kind of a depression we are going to talk about particularly in this session. میں نے جتنی ریسرچ کی ہے ڈپریشن کے اوپر, میں نے 5-6 سال اس ٹاپک پہ لگائے ہیں. میں نے کاؤنسلنگز بھی کی ہیں ڈپریس لوگوں کی, اور میں نے سیلیبریٹیز کی لائف کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا ہے. میں نے خود ایک ایسا لائف سٹائل پاسٹ میں گزارا ہے کہ ہم نے یہ سارا گلیمر اور you know this field of entertainment اور یہ جو بھی آج کل یوتھ جس میں انوالوڈ ہے, we've been there, we've done that. So جو کرکس ہے کہ why people get depressed, پہلی تو بات ہے کہ سیڈنس میں اور ڈپریشن میں فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. ڈپریشن ایک کانسٹنٹ فیز ہے, okay, of sadness, of hopelessness, you know, of you can say کہ انسان اس لوپ میں چلا جاتا ہے یا اس پٹ میں گر جاتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب وہ ادھر سے واپس نہیں آ سکتا, انسان ہوپلیسنس کی طرف چلا جاتا ہے. میرے نزدیک 3 big reasons ہیں ڈپریشن کی. There are 3 big reasons for depression, why people get depressed, okay. The first reason is related to our relationships. جب بندے کو اس کے ریلیشن شپس کی طرف سے کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے, یا اسے وہ رسپیکٹ یا وہ لو یا وہ بلونگنگنیس, سینس آف بلونگنگنیس نہیں ملتی ہے اپنے ریلیشن سے. فار ایگزامپل یوتھ کا کیا مسئلہ ہے ڈپریشن کے حوالے سے, یوتھ کی جو میں بات کر رہا ہوں, ٹین ایجرز کی بات یہاں پہ کر رہا ہوں. کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بن جاتا ہے, کوئی پسند آ جاتا ہے, اس سے بات چیت ہونے لگتی ہے اور انسان جو ہے پھر اس کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اگلے کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ جب اس کا سینٹر اور اس کا فوکس وہ انسان بن جائے اور اس انسان کی طرف سے کوئی ایسا رویہ دیکھنے کو ملے, بہت ہی دل دکھانے والا رویہ, یا آپ کہیں کہ ایک انسان آپ کو یوز کر کے ایبیوز کر کے چھوڑ دے اور اس کے بعد آپ کے پلے کچھ نہ رہے, اوکے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اس لوپ میں جائیں گے, ڈس بلیف کی لوپ میں کہ ہاؤ کوڈ اٹ ہیپن ٹو می. یا آپ کو کوئی چیٹ کرے, یا آپ کے ساتھ کوئی ڈس لوئل ہو, یا آپ کے ریلیشنز آپ کو فورسیک کر دیں, اوکے, یا آپ کے ریلیشنز آپ کو ہر وقت ٹونٹ کریں, آپ کے ریلیشنز ہر وقت آپ پہ پریشر ڈالیں, آپ کو انڈرسٹینڈ نہ کریں, آپ کے مینٹل پرابلمز کو انڈرسٹینڈ نہ کریں, وغیرہ وغیرہ. In short, the first reason why people get depressed is because of the relationships. These relationships could be parents, these could be your children, these could be
someone you like. These could be those so-called love relationships, romantic relationships, उनकी तरफ से हो सकता है. These could be from your partner, husband, wife वगैरह वगैरह. So या relatives की तरफ से एक बहुत ही दिल दुखाने वाला रवैया इंसान को मिले और इंसान उस सेटबैक को ले ना सके, तो डेफिनेटली इंसान जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाएगा. सो पहली रीजन इंसान डिप्रेशन की तरफ क्यों जाता है, वो उसके रिलेशनशिप्स होते हैं. Number 2 reason, one of the biggest reason why people get depressed is self-esteem issues. इंसान की इज्जत से related issues. हर इंसान रिस्पेक्ट का कायल है, हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, हर इंसान को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए. अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, जो कि एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट था, ओके, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, साइकोलॉजी का एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसका वो साइकोलॉजिस्ट था अब्राहम मैस्लो. ही गेव